السلام علیکم ناظرین، پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ حالیہ دنوں میں جو اہم پیش رفت عالمی سطح پر ہوئی ہے وہ امریکی صدر کا وہ بیان ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنا سفارت خانہ القدس منتقل کر دیا ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود اور نصارہ کے لیے بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے جو ان کے مذہب میں بیان کی گئی ہے۔ ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد عالمی سطح پر ایک رد عمل بھی پیدا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا معاملات سامنے آ سکتے ہیں، اسلامی دنیا کیا کر سکتی ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ عادل بھائی، یہ جو کچھ کیا ہے ٹرمپ نے، اعلان کیا اور اس کے بعد جناب علی سفارت خانہ بھی بس اب منتقلی اس کو سمجھے۔ ویسے تو یہ ایک امریکی کانگریس نے قانون غالباً پاس کیا تھا، جو مجھے معلومات ملی ہیں کوئی 1995 میں، جس کے مطابق اس سفارت خانے نے القدس منتقل ہونا تھا، لیکن وقت لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالمی دباؤ ہوتا ہے، بہت سارے ان کے جو صدور آئے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ اس رد عمل کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ٹرمپ تو ایک الگ طرح کا بادشاہ ہے، اس نے تو کہا بالکل ٹھیک ہے جی، مجھے یہ کرنا ہے اور کر دیا ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد کیا کہیں گے، اب کیا ہوگا؟ اور اصل میں وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اس وقت جو اسلامی دنیا جس حالت میں ہے اور جس خانہ جنگی کا شکار ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور جو ایک پاکستان بچائے لے دے کے، تو اس کے اندر جو ایک 10-15 سال سے جو پوری کی پوری ایک سازش، ایک پوری پلاننگ کے تحت جو چیز چلائی جا رہی ہے، پاکستان کو غیر اسلامی ملک بنانے، ایک سیکولر لبرل اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو پاکستان کے بیرونی اور اندرونی ذرائع کر رہے ہیں، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ایک ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القدس شریف کے اندر اگر وہ لے جا کے اپنا سفارت خانہ بناتا ہے تو دنیا کے اندر جو سفارتی آداب ہے، وہ سفارتی آداب یہی ہوتے ہیں کہ جو دارالحکومت ہوتا ہے اس کے اندر ہی وہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا سفارت خانہ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جب آپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا، امریکہ نے جب تسلیم کر لیا تو وہ اس کو وہاں پہ شفٹ کرنا ہے۔ اب وہاں پہ وہ شفٹ کرے یا تل ابیب میں رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں وہ القدس ٹرانسفر کر دینے سے نہ تو بڑھ جائیں گے، نہ تل ابیب میں روکے رکھنے سے کم ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کو جو مارا جا رہا ہے، جو فلسطینیوں کی زمین چرائی گئی ہے، جو فلسطینیوں کو جو ہے معطوب رکھا گیا ہے، ان کے راستے بند ہیں، ان کی ہر چیز بند ہے، بمشکل تمام کھانے پینے کی چیزیں ایک وہاں پہ آ سوال رہی یہ ہیں۔ بھی اٹھایا جا رہا ہے نا کہ مسلمان تو شاید کچھ صدیاں ہوئی ہیں کہ وہ بیت المقدس آئیں، یہ تو اس سے پہلے یہود کا اصلی وطن تھا اور یہ عیسائیوں کا تھا۔ نے جب یہ فتح کیا ہے اس شہر کی، بڑی پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ تینوں جو بنیادی فیت پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان تینوں کا مرکزی شہر ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب عیسائیوں نے حوالے کیا شہر مسلمانوں کے، جو آخری بات صلاح الدین ایوبی، اس نے کہا تھا یہاں کی زمینیں یہودیوں کو فروخت مت کرنا، اور عربوں نے وہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی زمینیں فروخت کرنا شروع کی۔ وہی جو پاکستان کے اندر عیاشی ہے کہ ہر چیز ہم بیچے دے رہے ہیں، ہمارا سیم وہی حال 10-15 سال 20 سال کے بعد وہی ہونا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اور قوم بیٹھی ہوئی ہوگی اور ہماری وہی سچویشن ہوگی جو سو فلسطینیوں کی ہے۔ ہمیں تو اپنا کرنا، یہ اگر آپ یہ دیکھیں داخلی طور پہ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ القدس کی حیثیت سب کے نزدیک یکساں ہے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، تو جو طاقتور ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی طے ہے کہ القدس کو جنگ کے ذریعے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ جو بھی حاصل کرے گا، جو اس کے قابض وہاں پہ بیٹھا ہوگا، وہ اس کی چابی خود پیش کرے گا۔ وہ ایسا شہر ہے، اس شہر کی اتنی متبرک شہر اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ جنگ سے نہیں جیتا جا سکتا۔ اسرائیل نے بھی جنگ سے القدس کو نہیں جیتا۔ اسرائیل نے، صلاح الدین نے تو جنگ سے جیتا تھا نا، صلاح الدین کو بھی چابیاں پیش کی تھی۔ نہیں دیکھیں چابیاں بالکل، تو تب بھی وہی اصل میں وہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے وہ چابی کسی نے ایسی پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کر دی، اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کو دینا پڑتی ہے۔ اصل میں جو آپ نے بات بولی نا کہ طاقتور، دیکھیے عالمی سطح پر ایک قانون ہے، جو جنگل کا قانون ہے وہی عالمی دنیا کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو بات یہ ہے کہ لاٹھی بھی امریکہ اور اسرائیل کی ہے تو بھینس بھی انہی کی ہونی ہے، تو بطور ایک طاقتور فریق کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس پہ۔ لیکن جو اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے جو دلچسپ اور مزہ کا خیز صورتحال ہے وہ ہے جو اسلامی دنیا پر مسلط بونے ہیں نا، بالشتی ہے حکمران ہمارے،
کہیں شاہ ہے، کہیں صدر ہے، کہیں وزیر اعظم ہے، کہیں کوئی عامر ہے، ان کی بڑی دلچسپ کیفیت ہے ان کی. یہ سارے لوگ ہم مل کر واویلا کر رہے ہیں نا کہ بڑا غلط کام ہو گیا، اور یار آپ نے ٹھیک کیا کیا اتنے ساری صورتحال. نہیں میں ان کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو عبرت انگیز کہہ لیں. مجھے تو ان کی حالت دیکھ کر دیکھیے ایک زمانے میں دکھ ہوتا تھا، اب صرف ہنسی آتی ہے اور آگے جا کر شاید کچھ بھی نہ ہو. ان کے بولنے یا نہ بولنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں اپنے اقتدار کے لیے آپ کے اسرائیل سے تعلقات ہوں. ہر اسلامی ملک مرا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے جا کر اپنے تعلقات اسرائیل سے بحال کر لے، اسے تسلیم کر لے، اس سے خود کو تسلیم کرا لے، اور سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے عادل بھائی، منافقت کس چیز کا نام ہے؟ اسرائیل کو آپ گالیاں دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، اسرائیل کو بنانے والا برطانیہ، اس کو پروان چڑھانے والا امریکہ، اس کی مدد کرنے والے یورپی ممالک، اور آپ اسلامی دنیا بھی اس سے کاروبار کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل برا ہے تو اس کو بنانے والے کہاں سے اچھے ہو گئے؟ بھائی آپ جو رویہ اسرائیل کے لیے بیانات کی حد تک رکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا امریکہ اور اس کے علاوہ برطانیہ اور دیگر ان ممالک کے لیے رکھیں نا. جو بنانے والے ان سے ہمارے اچھے مراسم ہیں، اور جو بن چکا ہے اس سے جھگڑا ہے. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. یہ دو ٹوک پالیسی مثال میں پہنچایا ہے. ورنہ یہ کہ جب منافق نہیں تھے آپ تو 30 آدمی جا کے 30-40 کے ٹولی جا کے ایک ملک کو زیر نگی کر لیا کرتی تھی. حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتوحات ہیں ان 3 ادوار کے اندر، اس کے اندر یہی ہے کہ لوگ جاتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ کرو، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ہم جنگ کرنے ہیں. بولا یار تم تو 30 آدمی ہو. بولا ہم 30 تمہیں مار دیں گے، فکر نہیں کرو. تو وہ مان لیا کرتے تھے کہ 30 آدمی ہم 3000 کو مار دیں گے. تو بات یہی ہے کہ کیریکٹر جب تک پیچھے ہوتا ہے، جب کیریکٹر پیچھے ہوتا ہے نا تو زبان کا اعتبار ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ امت مسلمہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جناب عالی یہ تقسیم ہے، خانہ جنگی ہے، 10 طرح کے ان کے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ ان کے وسائل کو ابھی بھی جمع کریں نا، صرف آپ اسلامی ممالک کی افواج جمع کر لیں. امت مسلمہ تقسیم نہیں ہے، حکمران تقسیم ہے. دیکھیں یہ بات بہت نہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. حکمرانوں ظاہر سی بات ہے ان کی پالیسی جو ہے وہاں کھڑے ہو کے ترکی کا صدر جو ہے وہ فون کرتا ہے پاکستان کے صدر کو، اور پاکستان کہتا ہے ہاں جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ. وہ پاکستان کے صدر نے بڑے عرصے بعد کوئی بات کی ہوگی، اتنی گرم بات کی. تو وہ جو ہے وہ نیب کے معاملے میں بھی ایسی بات کر گئے تھے. ہاں تو اصل میں چیز یہ ہے کہ فلسطین کا جو حل ہے وہ حل یہ ہے کہ فلسطین سیاسی طور پہ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور پہ اس کا کوئی حل ہے. اس کا حل جو ہے وہی ہوتا ہے کہ چونکہ ایک مخاصمت پائی جاتی ہے، ان کو اگر کوئی عقل ہے ان لوگوں کو کرنی چاہتی ہے تو یہ کریں کہ جی عیسائی راہبوں کو، عیسائی پادریوں کو ان کے پاس جائیں، ان کے مذہب کو ان کو حوالہ دیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان کو بتائیں، اور جو ہے چیزیں اس طرح کرا کے ایک مسلمان اور عیسائی جو ان کا مذہبی وہ طبقہ ہے اس کو ملا کے پھر اگر آپ یہودی پہ پریشر ڈالیں گے تو شاید کچھ ڈل جائے. اچھا یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ اور ہے. دیکھیے یہ جب پی ایل او کی تحریک تھی یاسر عرفات کے پاس، یاسر عرفات کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جب تک اس تحریک کے بہت سارے معاملات یاسر عرفات کے پاس تھے تو وہ ایک قومی تحریک تھی. یعنی قومی تحریک سے مراد یہ ہے کہ فلسطین میں بسنے والے یہودی جو تھے، عیسائی جو تھے وہ اس تحریک کا حصہ تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پی ایل او میں شامل تھے، اور اب وہ پھر تحریک ناکام ہوئی. یہ ایک الگ اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آیا وہ تحریک خود ناکام ہوئی ہے، اس کی ناکامی میں بھی ہمارے عرب حکمرانوں کا ہاتھ تھا. تو یہ ایک بڑے اہم معاملات ہیں. اچھا پھر اس کے نتیجے میں حماس سامنے آئی اور حماس نے ایک بڑی زبردست کارکردگی دکھائی، لیکن یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال وہ تحریک تقسیم ہوئی، 2 جگہوں پر تقسیم ہو گئی. وہ قوت جب تقسیم ہوئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پی ایل او کی تو خیر وہ ماضی جیسی بات نہیں رہی. خود حماس کی صورتحال ایسی ہے کہ حماس کو اسلامی دنیا سے اگر کہیں عسکری معاونت حاصل ہے تو وہ ایران سے ملتی ہے، اور سعودی عرب جو کہ سنی اسلام کا داعی ہے سب سے بڑا، وہ کہتا ہے کہ حماس بھی دہشت گرد ہے، القاعدہ بھی دہشت گرد ہے، اور داعش بھی دہشت گرد ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سارے مسئلے میں آپ کھڑے کہاں پر ہیں. ایک دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 40 رکنی اسلامی ممالک ہیں، بھئی یہ اتحاد آخر کس کام کے لیے بنا ہے؟ آج نہیں دیکھیے نا، اچھا بعض ملک تو ایسے ہیں جنہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اسلامی اتحاد میں شامل ہیں. ہاں اچھا، اس سے بڑھ کر ایک اور سوال، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایرانی کیمپ میں ہیں، عراق ہو گیا، لبنان ہو گیا، حزب اللہ، الحشد الشعبی ہو گئی،
اور اس طرح کی پاسداران انقلاب جتنی یہ تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ یا ان سے متاثر افراد یہ تانے دیتے ہیں کہ یہ اسلامی اتحاد کس کام کے لیے بھائی، اس کو بھیجو. تو بھائی وہیں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جناب مان لیے وہ اسلامی اتحاد تو چلو بھائی ایران کے خلاف ہے یا اس کے اپنے مفادات ہیں، آپ یہ بتائیں آپ نے یہ جو 36 قسم کی تنظیمیں کھڑی کی ہیں جو عراق اور شام میں آپ نے بھی غدر مچایا، آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں اسرائیل؟ آپ لوگ ہی کر دیں بھائی، وہ نہیں کر رہے ہیں آپ کر لیں. یہودیوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ایران کے اندر ہے. دیکھیے تو یہ جو اس طرح کے اسرائیل امریکہ، ہاں امریکہ کے بعد جو دوسری بڑی آبادی جو یہودیوں کی ہے وہ اسرائیل میں، اس میں ایران یعنی میں، اور اسرائیل میں تیسرے نمبر پہ. ہاں وہ دیکھیے بھی دنیا بھر سے جمع کر کے امریکی یہودی. دیکھیں عادل بھائی بات یہ ہے کہ بلیم گیم، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بلیم گیم تو ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے؟ حل تو اس کا تو سیدھا فوجی حل ہے، یا مذاکرات سے تو آپ کچھ نہیں ہو رہا، اقوام متحدہ سے کچھ نہیں ہو رہا، تو فوجی حل ہے. فوجی حل کے لیے آپ کے پاس ایک حماس کی چھوٹی موٹی سی کوئی ملیشیا ٹائپ کی فوج ہے تو ہے، جس کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے بڑا لڑنے کا. عرب اسرائیل جنگ میں آپ جو ہے نا آج تک زخم چاٹ رہے ہیں، یا جو مصر بھی تھا، اردن بھی تھا، سب تھے ان کے جو جوتے پڑے عرب اسرائیل جنگ کے اندر. پاکستانی بیچارے پائلٹ گئے تھے، انہوں نے کچھ کام کیا تھا تو کیا تھا، ان کے علاوہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا. فوج اصل میں پاکستان کے علاوہ کوئی فوج اسلامی دنیا کے ایسی فوج پروفیشنل فوج ہے ہی نہیں. یار دیکھیے میں یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی. مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے عادل بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے جتنی اسلامی ممالک کی افواج ہیں نا، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی اسلامی تحریکوں سے نمٹ لیں. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں سے اقصی آزاد کرانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. پورے عالم اسلام میں ملوکیت ہوگی، پورے عالم اسلام میں جب ملوکیت ہوگی تو یہی ہوگا. اصل چیز یہی ہے جو پہلی جنگ عظیم خلافت عثمانیہ کے خلاف تمام قومیتوں نے، مذاہب نے مل کر لڑی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا. ایک سینٹرل گورنمنٹ، دیکھیں دنیا کو ایک سینٹرل گورنمنٹ چلا رہی ہے امریکہ کی، ٹھیک ہے، اس کے مقابل میں پاکستان یا ترکی یا مصر یا مصر یا اردن یا فلاں 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 کوئی کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جو ہمارے فارس کے اسلامی ممالک ہیں، جیسے انڈونیشیا میں خلافت کے لیے اتنا بڑا جلسہ ہوا، وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، ان کا فاصلہ اتنا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کی مسلمانوں کی ایک سینٹرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. جس طرح پوری دنیا کے شیطانوں کے خیر اور شر دو چیزیں دنیا میں، نہ عیسائیت ہے، نہ اسلام ہے، نہ یہودیت ہے، نہ کچھ ہے، نہ بدھزم ہے، نہ ہندوازم ہے، کچھ نہیں ہے. خیر اور شر کی دو قوتیں، ایک کا نام اسلام ہے، ایک کا نام باقی تمام چیزیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو منقطع کر کے ایک ہی امت بنا دی، اور اللہ نے کہا کہ یہ تمام پچھلی شریعتیں ختم ہو گئی، لہذا وہ تمام چیزیں ایک طرف ہے، محمدی امت محمدیہ ایک طرف ہے. اب بات یہ ہے کہ جی امریکہ کو یہودی بھی تسلیم کرتا ہے، عیسائی بھی تسلیم کرتا ہے، نصرانی بھی تسلیم کرتا ہے، سب تسلیم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمان کی قیادت کون سی ہے؟ اب وہ پاکستان ہے یا ترکی ہے، تیسرا کوئی ملک نہیں ہے. ایک منٹ، یہ پاکستان کو تو بیچ میں سے آپ نکال دیں. یہ پتہ نہیں کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہے. بھائی صاحب آپ نہیں ہیں یار اس پروپیگنڈے سے، خدا کا واسطہ ہے نکل ہے پاکستان کو. بھائی آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کچھ کہیں سے کوئی امید ہے تو وہ ترکی کچھ کر سکتے، آپ نہیں ہیں یار. آپ کیسے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ترکی کی قیادت ہے. نہیں جی یہ نکلا ہے، یہ ایک آپ لوگوں نے خام خواہ لوگوں کو ایک ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ پاکستان کا کام صرف اتنا سا ہے، اس کو جو کہا جائے وہ کرتا ہے. نہیں، ہم نے دیکھ لیا. ارے نہیں، وہ چھوڑ دیں. وہ نہیں کرتی ہے پاکستان کی قوم، وہ نہیں کرتی. آپ یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کی قوم کبھی بھی نہیں کرتی ہے. وہ پاکستانی قوم ایک الگ بات ہے، ہمیشہ خیر کو ویلکم کرتی ہے. پاکستان کی قوم دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی دینے والی قوم ہے. پاکستان کی قوم سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی قوم. قوم کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا میں. آپ قوم کو کیوں لیں؟ میں تو آپ کی سرکار کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ قوم کو لے کر آگے، قوم ایک الگ چیز ہے. لگانا کہ کراچی کے 2 کروڑ لوگوں کے عوام کے لیے کم ہے کیا؟ نہیں، کیوں آگ لگائے ان گھروں کو؟ کیوں آگ لگائے؟ ان کو خاک کرنے اپنے کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قیادت کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں قیادت، وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا آپ کے، وہ کہتے ہیں جی کورٹ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے ترقیاتی منصوبے، اس کو یہی نہیں پتا. وہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا ابا ایگزائل میں مرا ہے. اس کو یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں نا یار. مطلب آپ مراد علی شاہ کو برا نہ بولیں، اس کو یہی عوام ووٹ دیتی ہے. پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی قوم ہی لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستانی قوم نہیں رکھتی. پاکستانی قوم ایک اچھی قوم ہے، پاکستان کے بس میں نہیں ہے یہ معاملہ. مسئلہ فلسطین کو اگر حل کیا جائے گا تو صرف اور صرف ایک ایسی قوت ہوگی جو مسلمانوں کی ایک قوت ہوگی، ایک حکومت ہوگی. خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، کوئی اور خلافت قائم ہونی چاہیے، اور وہ خلافت جو ہے وہی اصل چیز ہے جو امریکہ کو ٹکر لے سکتی ہے. آپ کے شاہ نہیں لے سکتے. آپ کو اپنے لڑکے پکڑے، کتنے پکڑے. پچھلا عبداللہ جو شاہ عبداللہ تھا سلمان سے پہلے، اس کا بیٹا $1 ارب دے کے جان چھوٹی. اپنے گھر میں چوری کر رہے ہیں. وہ تو وہاں کی نیب نے پکڑا نا اس کو. وہاں کی نیب کو چھوڑے، نیب ہے کیا، یہاں بھی نیب ہے، وہاں بھی نیب ہے. اس کا بادشاہ، جس کا باپ بادشاہ گزرا ہے،
اور جس کا چچا جو ہے اس وقت بادشاہ ہے وہ چور ہے، تو پھر ان کو کیا کریں گے؟ وہاں قیادت ویادت کوئی چیز نہیں ہے. قیادت آپ کی ترکی میں یا پاکستان میں، یہی دو ملک ہیں، یہی کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا. مطلب وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ آپ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں. میں تو حقائق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. حقائق یہ ہیں کہ کسی یار ہم نواز شریف سے امید ہے آپ کو، پرویز مشرف جیسے لوگوں سے خدا کا خوف کریں گے اور یہ فلسطین کی بات کریں گے. یار آپ قوم کو چھوڑ دینا. ایک منٹ، یہ مجھے بتائیں، یہ قوم ہی نواز شریف کو لائیے نا یار، یہ قوم ہی بے نظیر کو لائیے بھائی صاحب، یہ قوم ہی پرویز مشرف کو. کیا بات کر دی آپ نے یار. او یار یہی الیکشن ہے، یہی قوم الطاف حسین کو ووٹ دیتی ہے، یہی قوم محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیتی ہے. آپ اس قوم کی بات کر رہے ہیں یار. بھائی میرے اب اس الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جس کے 8 کروڑ ووٹر کے لیے 10 کروڑ ووٹ چھاپتی ہے. کیوں بھائی؟ جب 8 کروڑ ووٹر ہے تو 10 کروڑ ووٹ کیوں چھپنے؟ یہاں تو کرپشن کے لیے چھاپا جاتا ہے 2 کروڑ ووٹ ایکسٹرا. آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں، آپ ان حکمرانوں کی بات کریں، اگر ان کے اپنے گاؤں اصل میں وہ ڈی ٹریک صحیح ہو رہے ہیں بھائی، قوم کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے جیسے آپ نے حکمران بہت صحیح کام ہو رہا ہے. ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، نہیں سسٹم نہیں ہے. ارے یار ہم سارے چور ہیں یار، آپ چھوڑ رہے ہیں. ہم سب چور ہیں، ہم سب چور ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم بجلی چوری کرتے ہیں، ہم لوگ سگنل توڑتے ہیں، ہم لوگ کرپشن کرتے ہیں، موقعات سے نہیں جانے دیتے. اب جس کو موقع نہیں ملا وہ ہماری آپ کی طرح شریف ہے، وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے میں یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. فلسطین کا مسئلہ فی الحال نہیں حل ہونے والا. یہ بیٹھیں گے OIC میں، ایسے تو نہیں ہوگا. نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کچھ نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس لیے نہیں ہو سکتا، آپ کے سارے عرب حکمران امریکہ کے کاسا لیس ہیں. آپ کے یہاں کے جو باقی بچ گئے وہ پیوٹن کے یعنی وہ جو ایران والی سائڈ ہے وہ پیوٹن کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. پیچھے بچا پاکستان. پاکستان کی کیا حیثیت ہے یار؟ دیکھیں اس کی نہ معیشت ہے. اکبر بادشاہ، ایک بات میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھیں، اکبر نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی. اس نے بولا اس کو مار دو. وہ بھاگ کے سندھ آیا، وہ بھاگا ادھر ادھر. ہمایوں سوری اس کا باپ، اکبر کا باپ جو ہمایوں، اکبر تو پیدا ہوا تھا نا سندھ کے اندر، اس کا باپ ہمایوں تھا. وہ بھاگا ایران گیا، یہ کرا وہ کرا. حکمرانی اس کو ملتی ہے جو جدوجہد کرتا ہے، جو قربانی دیتا ہے. بے نظیر نے جیلوں میں چھتر کھائے تھے. آپ کچھ نہ کہیں، اس نے چھتر کھائے تھے تو وزیر اعظم بنی. نہیں بے نظیر نے تو دی ہے قربانی. یہ رانا ثناء اللہ جو آج پنجاب کی حکومت کے ناکابال بنے ہوئے، پرویز مشرف کے دور میں ان کی مونچھیں سر اور بھویں تک موڑ دی گئی تھی. ان کے چہرے کا پتہ نہیں چلتا تھا، شروع کہاں سے ہوتا ختم کہاں سے، ایک جیسا تھا. انہوں نے بھی بہت جوتے کھائے. دیکھیں حکومت حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ایسی مدینے کی حکومت نہیں مل گئی تھی. 2.5 سال کوئی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتا. 2.5 سال شیب ابی طالب میں گزارے تھے، چمڑا ابال کے کھاتے تھے. 2.5 سال سب چیز بند. اتنی قربانیاں دی ہیں. 2 بیٹیاں انتقال کر گئی، 2 بیٹے یا 3 بیٹے کا 2-3 کا اختلاف ہے. 3 بیٹوں کا رسول نے دکھ سہا ہے. انسان تھے وہ بھی، خیر البشر انسانی تھے. ایسی حکومتیں نہیں مل جاتی ہیں. جنگ احد کے اندر کیا حال ہوا کہ پناہ لینی پڑی. کھو کے اندر پہاڑ نہ کھلتا تو کیا ہوتا، وہ تو خدا کی مدد تھی. تو ایسے نہیں ہوتا. پاکستانی قوم تو قربانیاں دے رہی ہے، صرف یہاں پہ قیادت آنے کی ضرورت ہے. اور جو قیادت ہے، قیادت کو بھی قربانی دینی پڑے گی. بنگلہ دیش میں کیا آپ قربانیاں نہیں دے رہے؟ وہ ہے قیادت اصلی، ان کو نکال کے لاؤ. وہ ہے قیادت جو اپنی موت کو، اسے پتا ہے کہ سامنے پھندا لٹکا ہوا ہے، بولتے صدر سے اپیل کر دو، وہ کہتے صدر سے اپیل نہیں کریں گے، اللہ کے پاس سے ہمارا کیس، ہم جانے اللہ جانے. یہ تو 4 دن کے بھیا بچ جاؤں گا، 6 سال بعد مر جاؤں گا. مرنا تو ہے تو حق پہ قائم کیوں نہ رہوں. بات صرف یہ ہے. یہ حکمرانوں کی بات نہیں ہے جو مصر، تیونس، یہ جو ہمارے شام، عراق، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لڑاکے ہیں تو لڑ رہے ہیں نا. کردوں سے بڑا لڑاکا کوئی نہیں ہے. اسی لیے کردستان کو تقسیم کر دیا گیا 3 ملکوں کے اندر. صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا. یہ بڑے گیم ہے بھائی، یہ بڑی چیزیں. ہمارا شلوار زون 6 ملکوں میں تقسیم ہے، 8 ملکوں میں تقسیم ہے. اصل تو چیزیں جو لڑنے والے لوگ ہیں، جو بربر قوم ہے، جو کرد قوم ہے، یہ ان کو 6 ملکوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ان کو تو ملک ایک ملک نہیں بننے دیتے. یہ اسی لیے نہیں بننے دیتے کہ سالے یہ ہے قیادت، یہ جائے گا تو مارے گا. طارق بن زیاد کون تھا؟ بربر تھا نا، فتح کر لیا تھا اندلس. صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا، بیت المقدس فتح کر لیا. تو اصل جو لڑاکا قوم ہے ان کو تو انہوں نے تقسیم کیا ہوا، ان کو بچائے رہنے نہیں دیا. ان کے ٹکڑے اڑا دے. پاکستان ملک یہ جغرافیہ کچھ نہیں ہے. اصل میں ان لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو القدس کو آزاد کرا سکیں. القدس کو آزاد وہ لوگ کرائیں گے جنہیں تقسیم کیا ہوا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہی نہیں ہے، جو اصل لوگ ہیں، جو اصل لڑنے والے، جو اصل قربانی دینے والے ہیں. جو بنگالی مسلمان ہیں، بنگالی مسلمان کتنا لڑاکا، بنگالی لڑاکا قوم ہے، بہت لڑاکا قوم ہے. اگر اس کو آپ لڑانے پہ لائیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جائے. ہماری پاکستانی قوم تو خیر گارنٹیڈ لڑاکا قوم ہے.
اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, ہمیں 2 لاکھ 4 لاکھ کی فوج جمع کرنا منٹوں کا کھیل ہے. پاکستانی اتنی لڑاکا قوم ہے کہ بنگال دے دیا, سیاچن دے دیا, کارگل دے دیا, رن آف کچھ دے دیا. چلیں اب مطلب میں وہی آپ نے لڑاکے کی بات کی تو کشمیر دے دیا. پانڈو کی پہاڑی 1948 میں انڈیا سے چھین لی تھی, آج وہاں پہ ترنگا لہراتا ہے انڈیا کا. اس میں کیپٹن سرور شہید کا قصور نہیں تھا, سگنلز کا تھا, لڑکے گیا تھا میں لڑنے جاؤں گا, بولے یہاں بیٹھو ٹک ٹک ٹاٹ ٹاٹ کرو. اس نے وہ کام نہیں کیا, میں لڑوں گا, جا کے مجاہد تھا, جا کے لڑا, پانڈو کی پہاڑی کی چوٹی چھڑوائی, اس پہ قبضہ کیا, پاکستان کا جھنڈا لہرا ہے, آج وہاں پہ انڈیا کا جھنڈا لہرا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں کیپٹن سرور شہید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, ہمیں سوار محمد حسین ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, ہمیں لالک جان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, ہمیں زرداری, عمران خان اور یہ اس طرح کے لوگ. راحیل شریف ہے نا آپ کے, وہ سربراہی بھی کر رہے ہیں. راحیل شریف بلا شبہ ہے, اسرائیل کیوں نہیں جاتے؟ راحیل شریف بلا شبہ ہے, وہ بات کرے نا, بولے یار میں نے جانا ہے, یہ بیت المقدس آزاد کرانا ہے, جانا چاہیے نا, کیوں نہیں اعلان کر رہے ہیں؟ وہ بڑے بہادر تھے یار, بہادر تو ہے. ہاں تو اعلان کریں, جائے نا, فلسطین آزاد کرائیں. راحیل شریف ایز اے جرنلسٹ آپ کو پاکستان کا آپ سمجھ لیں بھائی, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں وہ جائے اعلان کریں, آزاد کرائیں. آپ کے پاس راحیل شریف کی شکل میں آج کے دور کا جو ہے تو کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ اتنے بہادر آدمی ہیں, فوج ہے, ساری چیزیں, 36-40 اسلامی ممالک ہیں, جائیں وہ فلسطین جائیں, آزاد کرائیں. آج کے دور کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ, اس کو آپ کھلی چھٹی دیں جیسے فوجی جنرل کو دی جاتی ہے, آپ اس کو وسائل استعفیٰ دے دینا کہ یار مجھے میرے اس کے مطابق کام, میں بیت المقدس آزاد کرانا چاہتا ہوں, لیکن جو ہے نا مجھے چونکہ اجازت نہیں مل رہی, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. کر دیں, اتنا تو کر دینا. ایسے نہیں کر سکتے نا, فارمل آدمی ہے, 16 سال کی 14-15 سال کی عمر سے لے کر اس وقت جو بھی اتنی عمر ہے, ساری عمر اوبی میں گزاری ہے, لیکن اندر سے مجاہد ہے, وہ مجاہد ہے. اس کو صرف کہنے کی دیر ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا تھا, جو اس نے خود پرویز کا نام دے دیا میں نے, جو راحیل شریف نے کام کیا, جو ان کا وہ کارنامہ ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے نا. ہمارے پاس جنرل, بہترین جنرل موجود ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ بیت المقدس راحیل شریف آزاد کریں؟ بالکل کرا سکتے ہیں, آپ اس کو فوج دیں, تو فوج موجود ہے نا ان کے پاس. یار پاکستان کے 50,000 فوجی دیتے گھس جائے گا اندر, یار اسلامی ممالک کی موجود ہے, تو کیوں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے کون ہیں جناب, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب, جو وزیر اعظم بننے کے 2 دن کے اندر ایک LNG کا وعدہ کرتے ہیں. یعنی آپ 70 سال کی تاریخ کے بعد آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جو سویلین ہوتے ہیں اسلامی ممالک کے, وہ اصل طاقت رکھتے ہیں؟ آپ کا یہ خیال ہے؟ بھائی وہ ڈھکوسلا ہے نا, وہ تو جو ہمارے سول حکمرانے ہیں تو ڈھکوسلے ہیں. ایک لیاقت علی خان آئے تھے پاکستان کے اندر, پہلے وزیر اعظم, انہوں نے کیا ایک چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کی تھی, زرعی اصلاحات. وہ بل بن گیا, 2 دن کے بعد پیش ہونا تھا پارلیمنٹ کے اندر, 2 دن پہلے مار دیا, گرا دیا, ختم ہو گئی بات. کرو وڈیرے تو جب ان کی شہادت ہوئی اس دن سے پکے ہو گئے تھے پاکستان میں. آپ کا تو ہے ہی نہیں, آپ کا تو نہرو جیسی اصلاحات نہیں ہوئی جو نہرو نے اصلاحات انڈیا میں کی تھی, تو ہمارے تو مار دیا گیا. مقبوضہ بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا, یہ ایک طویل بحث ہے. عادل بھائی کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم سمیت جتنی بھی اسلامی دنیا ہے وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ پر حکمران مسلط ہیں وہ کسی اور کے تابع ہیں, کسی اور کے غلام ہیں, تو ان کی موجودگی میں تو کم از کم بیت المقدس آزاد نہیں ہونے جا رہا. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی آمد تک ہی مؤخر کر دیا جائے, تب تک غلامی بہتر ہے, کیونکہ جو آپ پہ مسلط لوگ ہیں جب تک ان سے آزادی نہیں ملے گی تو اقصیٰ تو بہت دور کی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.